अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। कल हमने आपको खबर दी थी जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो लम्स के यूनिवर्सिटी के तलबा से जो खिताब किया, उसमें जो 7.5 घंटे का जो सवालों जवाब भी हुए, लेक्चर भी हुआ, सब कुछ हुआ, उसकी हमने आपको कुछ मालूमात दी थी। कुछ मालूमात आज देंगे जो PTM और अली वज़ीर के बारे में उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के बारे में क्या कहा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सियासतदानों की अहलियत के बारे में, यानी कि जो मौजूदा सियासी जमातें और कायदीन हैं उनके बारे में उन्होंने क्या कहा, ये भी हम आपको बताएंगे कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जानवर कहा फ़ौज को, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने भी कुछ टेलीफोन कॉलों की बात की, वो क्या टेलीफोन कॉलें थी। हम ये सब कुछ आज आपको ये इंकशाफात करेंगे। ये बड़ी, और पाक अमेरिका ताल्लुकात के बारे में भी उन्होंने बात की। ये सब कुछ हम आज आपको बताएंगे। बड़ी दिलचस्प ये गुफ्तगू है उनकी, ये दूसरा हिस्सा है उनकी गुफ्तगू जो हम आपसे शेयर करेंगे आज। लेकिन इससे पहले हम आपको दो जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, एक तो ये जो सिंध में गवर्नर राज लगाने की अब बात हो रही है, ये कितना सीरियस थ्रेट है, हम इस पर भी आपको बताएंगे। जबकि इसके अलावा जो PTI के बागी अरकान कौमी असम्बली हैं, उनको अब सिंध हाउस से कहाँ पर मुंतकिल किया गया है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। उनको मुंतकिल कर दिया गया, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ से आगाज़ ले लेते हैं कि वैसे तो अब जो पीपल्स पार्टी और अपोजिशन थी, उन्होंने जो अपना शो ऑफ पावर करना था वो तो उन्होंने कर दिया। कल PTI के स्ट्रेट वे उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा लोग उन्होंने मीडिया के सामने ला के दिखाया कि ये देखो, ये हमारी स्ट्रेंथ है। और उसके अलावा बाहर भी बहुत से लोग हैं बैठे हुए इस वक्त, PTI के MNAs जो भी बज़ाहिर तो सिंध हाउस में नहीं थे, लेकिन सब जानते हैं कि वो भी अल्टीमेटली ये वोट काउंट ये 12-13 तक नहीं रहेगा, ये 40 तक के करीब जाना है अभी वोट काउंट, क्योंकि बहुत से लोग दूसरे भी कमिटमेंट्स करके खामोश बैठे हुए हैं। इसमें 3 वफाकी वज़रा का भी नाम आ रहा है, जिनमें से एक का ताल्लुक मुल्तान से है। तो ये सारे नाम आ रहे हैं। और इसके अलावा अब इन्होंने किया ये है कि क्योंकि अब वफाकी हुकूमत बार बार थ्रेट कर रही थी, और इन्होंने बड़ी खामोशी से उनको आज सुबह IB ने जो रिपोर्ट दिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि उन अरकान असम्बली को सिंध हाउस से अब सिंध में किसी मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, यानी कि सूबा सिंध में। और अब उनकी अब IB वो जानने की कोशिश कर रही है कि कहाँ पर वो मौजूद हैं। तो ये सारा एक सिनेरियो है। लेकिन साथ साथ शेख रशीद साहब बड़ी गवर्नर राज की धमकियाँ दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये सारे धमकियाँ, और आप देखिए कि अब इमरान खान साहब अपनी हुकूमत बचाने के लिए किस हद तक चले गए हैं गैर आइनी हथकंडों में। ठीक है, मेजॉरिटी लूज़ कर चुके, सबको नज़र आ गया। आज डाउन का एडिटोरियल भी ये था कि इमरान खान साहब अब मेजॉरिटी लूज़ कर गए हैं, तब गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुँचा देंगे आप, तो ऐसा मत करें। डॉन ने ये एडिटोरियल में इमरान खान साहब के लिए लिखा है। लेकिन क्योंकि उनमें कोई ऐसी आप कह लें कि ये तो बड़े ग्रेसफुल लोग होते हैं जो ये इस तरह से इन चीज़ों का सामना करते हैं और ग्रेस से घर जाते हैं। ये ग्रेसफुल लोगों का मतलब इमरान खान साहब उस नस्ल से नहीं है, उस ब्रीड से इनका ताल्लुक नहीं है। और जो इनके पीछे कौम यूथ खड़ी है वो सारी इस वक्त सीना कोबी में मसरूफ़ है कि ओह ये देखो इन्होंने ज़मीर बेच दिए, पैसे ले लिए, फलान ये वो। अरे भाई, जब आप लोग सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के 14 वोट आप लोगों ने तोड़े, बकौल मरहूम हासिल बजिंजो के लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने DGI के तौर पर उनको ये वोट तोड़वा के दिए थे, वो ज़मीर की आवाज़ थी। जब जहांगीर तरीन के जहाज़ में आप लोगों को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट MNAs लाद के दे रही थी और जहांगीर तरीन आके यहाँ पर अनलोड कर रहे थे, वो ज़मीर की आवाज़ थी। बताइए ना, तो बस जाने दीजिए ना, इतना ही होता है। तो जिस तरह आप लोग इक़्तिदार में लाए गए थे, उसी तरह आप लोगों को जिस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया था उसी तरह डिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इतनी सी बात है, सेटअप ओवर है आप लोगों का। तो अब ये गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं जो कि हमारा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना आसान होगा। हाँ, जो अटॉर्नी जनरल है खालिद जावेद खान, कहते हैं कि इस वक्त सबसे अहमियत की हामिल शख्सियत वो हैं, क्योंकि उनसे इमरान खान साहब ने इस पर तफसीली मुशावरत की है। और खालिद जावेद खान साहब ने कहते हैं कि कुछ ऐसे रास्ते बताए हैं जिसमें इमरान खान साहब का मामला जो है उनको
وزارت عظمیٰ سے نکالنے کا معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا. یعنی کہ انہوں نے اس معاملے کو مزید پیچیدہ کرنے کے لیے خالد جاوید خان صاحب نے کچھ راستے تجویز کیے ہیں. وہ کیا ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گے. لیکن اب ہم آ جاتے ہیں دوبارہ سے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کا جو لیکچر تھا اور سوال و جواب کا جو سیشن تھا لمز یونیورسٹی میں, اس کی مزید تفصیلات بھی اب ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں. ایک تو انہوں نے بات کی پاکستان کے امریکہ سے تعلقات پر. انہوں نے کہا کہ جی یہ سیٹوں سینٹوں میں ہم حصہ بنے تھے, یعنی کہ 50 اور 60 کی دہائی میں. انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں کچھ نہیں ملا سوائے ہمارے ملک میں دہشت گردی آئی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 1979 اور 2001 یعنی کہ دونوں دفعہ جب ہم افغان جنگ کا حصہ بنے پاکستان, تو انہوں نے کہا اس میں ہم نے غلطیاں کی, اس میں ہم سے غلطیاں ہوئیں. یعنی کہ انڈائریکٹلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس جنگ کا حصہ بننے کا پاکستان کا فیصلہ غلط تھا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بھی بہت بڑا انکشاف کیا جو ہمارے نظر بڑا پریشان کن انکشاف ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے نکل گیا ہے, اور اس کی اس وجہ سے جو جاسوسی کی صلاحیت ہے اس میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے. اور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے بھارت نے پاکستانی فوج کے بہت سے افسران کو ٹریپ کیا, کمپرومائز کیا اور پھر بلیک میل کیا. تو اب یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے اعلیٰ افسران کو, یعنی کہ جو پچھلے دنوں اطلاعات آئی تھیں کہ پاکستانی فوج نے ایک اصول بنایا ہے کہ کوئی بھی فوجی افسر سمارٹ فون نہیں استعمال کرے گا, واٹس ایپ اور جس قسم کی اپلیکیشنز استعمال نہیں کرے گا. اور تو وہ شاید اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تھی کہ شاید اس پہ کوئی واٹس ایپ, فیس بک میسنجرز یا دوسرے میسنجرز کی چیٹس جو ان سے ہیں وہ کمپرومائز ہوئی ہوں, ٹریولنگ ڈیٹیلز کمپرومائز ہوئی ہوں, کوئی افسران کے کوئی نجی تعلقات کوئی کمپرومائز ہوئے ہوں اور اس وجہ سے ان کو بلیک میل کیا گیا ہو. تو یہ بھی انہوں نے انکشاف کیا اس میں. اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے جو پھر ظاہری بات ہے اس میں بہت سے لوگ طلباء نے سیاست پر بھی ان سے سوالات کیے. تو اس پر جب ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون ان میں سے ملک کے لیے آپ فوج کیا سمجھتی ہے, کیسے بہتر ہے, تو اس پر انہوں نے ایک بڑا جو جواب دیا جو ان کی اور فوج کے ادارے کی ذہنیت بھی ظاہر کرتا ہے ہمارے سیاسی اشرافیہ کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ ہماری فوج کی جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق اس وقت ملک میں کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں موجود, کوئی بھی ایسا سیاسی قائد نہیں موجود جو ملک کو آگے لے کے جا سکے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں, یعنی کہ انہوں نے کہا میں, کہ ملک کو حتمی طور پہ چلانا تو سیاسی جدوجہد سے ہی پڑے گا. اور انہوں نے کہا کہ لیکن کیونکہ کوئی اہلیت کا حامل سیاستدان اس وقت ملک میں نہیں ہے بقول ان کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے, تو انہوں نے کہا پھر اس وجہ سے مجبوری میں فوج کو کہیں نہ کہیں مداخلت کرنی پڑتی ہے, جس پر آپ لوگ کہتے ہیں کہ فوج مداخلت کر رہی ہے, حالانکہ ہم نہیں کر دیتے, ہم ملک کو آگے لے جانے کے لیے مداخلت کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا, ان سے جب بات کی گئی تحریک عدم اعتماد کے اوپر, تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے اس میں. اور ٹیلی فون کالز پہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کوئی ٹیلی فون کالز کر رہے اس میں, لیکن ہاں ہمیں اور ہمارے رشتہ داروں کو کالز کی جا رہی ہیں کہ, اور انہوں نے پولیٹیشنز کا ورڈ یوز کیا اور زیادہ ان کا اشارہ حکومت کی طرف تھا. انہوں نے کہا کہ پولیٹیشنز کال کر رہے ہیں ہمارے رشتہ داروں کو کہ آپ لوگ انٹروین کریں اور کوئی راستہ نکالیں, یعنی کہ فوج اپنی غیر آئینی مداخلت کرے اس تمام جو اس وقت اپوزیشن گورنمنٹ کے درمیان جو ایک سٹیل میٹ ہوا ہے. اور رشتہ داروں سے اب وہ کہتے, اس میں ویسے تو آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے جو سسر ہیں جنرل امجد, ان کا نام بھی کافی آتا ہے کہ ان سے پہلے پتہ چلتا تھا خواجہ آصف صاحب بھی جا کے ملاقاتیں کرتے تھے, حکومت کے لوگ بھی جا کے ملاقاتیں کرتے تھے, تو وہ رشتہ داروں میں یقیناً وہ بھی ہوں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ایک اور بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم لیکن نیوٹرل ہیں ابھی تک, اور اس پر انہوں نے کہا کہ بے شک کہ وزیر اعظم عمران خان نے نیوٹرل کو جانور کہا ہے, لیکن وزیر اعظم جو مرضی کہہ لیں یا کوئی اور جو مرضی مطلب نکال لیں نیوٹرل کا, ہم
اس تمام جو اس وقت چل رہا ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ ہی ہم اس کے پیچھے ہیں۔ اس پر ان سے پھر یہی سوال کیا گیا، جب یہ سیاسی سوالات ہو گئے، پھر ان سے ایک اور بھی سیاسی سوال پوچھا گیا، ان سے پوچھا گیا علی وزیر صاحب کی قید کا۔ تو اس پر آرمی چیف نے کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ علی وزیر کے گھر کے بہت سے لوگ اس وار آن ٹیرر میں شہید ہوئے ہیں، جو کہ بہت بڑی قربانی دی ہے ان کے خاندان نے، اور ہمیں اس سے اکنالجمنٹ ہم اس کو اکنالج بھی کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو ایک اور بات بڑی کہی، انہوں نے کہا کہ علی وزیر اور فوج کا ذاتی جھگڑا ہے۔ یعنی کہ پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ علی وزیر جو پی ٹی ایم کے ایم این اے ہیں، جو پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے جھوٹے اور فریولس مقدمات میں تقریباً 15 ماہ سے جیل میں ہیں، ان کے بارے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ان کا اور فوج کا، یعنی کہ علی وزیر اور فوج کا ذاتی جھگڑا ہے، جس کی انہوں نے وضاحت یوں کی کہ انہوں نے کہا کہ علی وزیر سے کی کچھ زمین تھی جو فوج نے خریدی اور اس کی فوج نے ان کو پیمنٹ بھی کر دی، لیکن بعد میں علی وزیر جو تھے انہوں نے اس مسئلے کو دوبارہ سے اٹھا لیا اور وہ زمین دینے سے کچھ انکار کر دیا یا اس کا قبضہ دینے سے انکار کر دیا، کچھ اس قسم کی چیز ہوئی، جس پر پھر علی وزیر اور فوج میں تلخیاں بڑھ گئیں، اور اس کو انہوں نے پھر علی وزیر اور فوج کا ذاتی جھگڑا قرار دیا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ انہوں نے ایک توجیہ پیش کی جو علی وزیر اور آرمی کے درمیان چل رہی ہے۔ تو اس قسم کی انہوں نے باتیں کیں اور مختلف انہوں نے اشارے دیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ سیاست میں تلخیاں کم کریں اور آپ یہ مولانا فضل الرحمان کو جا کے جلسوں میں ڈیزل نہ کہا کریں۔ تو دیکھیں عمران نے جا کے ادھر جلسے میں میرے نام سے لگا کے تو بول بھی دیا، مجھے اس میں رگڑ دیا کہ جناب وہ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہوں۔ تو اس پر بھی انہوں نے تھوڑا سا مطلب مایوسی کا اظہار کیا جو عمران خان صاحب نے یہ گفتگو کی ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کو اس پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔